السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے اذن سے آج ہم لیسن نمبر 32 کرنے لگے ہیں، اور اللہ کے اذن سے آج ہم لیسن نمبر 32 کرنے لگے ہیں، آیت نمبر 37۔ آیت 37 دیکھیں۔ اس آیت میں اب باغ والے کے ساتھی کی بات چیت کا بیان ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی یا ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ باغ والے کا ایک مومن ساتھی تھا جو ابھی اس آیت میں اور اگلی آیات میں اس کا ڈسکشن یا اس کی بات چیت جو تھی اس کو درج کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ زیادہ مالدار نہیں تھا، اور اس نے کیا کہا، نصیحت کرنے لگا، تاکید کی، اور مالدار باغ والے کے جو جملے تھے، اس کی جو سوچ تھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور اس مومن بندے کا جو انداز ہے وہ قابل غور ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم اس طرح کی سچویشن میں ہوں کہ ہمیں دعویٰ کا کام کرنا پڑے یا کسی کو کوئی اچھی بات، اچھی نصیحت کرنی پڑے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس کو کویسچن کرنا چاہیے، کویسچننگ انداز سے، کیونکہ جب سوال کرتے نا تو پھر وہ انسان کی سوچ کو جھنجھوڑتا ہے نا۔ اس نے کیا کہا، اکفرتا، کیا تو کفر کرتا ہے۔ اب کفر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انکار کے معنوں میں، کیا تو انکار کرتا ہے؟ کس کا انکار؟ بالذی خلقک، اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا۔ مطلب کیا؟ تو اللہ کا انکار کرتا ہے جو تیرا رب ہے، خالق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا باغ والا اللہ کو ماننے والا نہیں تھا؟ وہ اللہ کا منکر تو نہیں تھا؟ اس نے کیا کہا تھا پچھلی آیت میں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو ماننے والا تھا، یہ اللہ کو مانتا تھا لیکن آخرت کو، قیامت کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ قیامت آنی کوئی نہیں، لیکن کیونکہ قیامت اور آخرت کے بارے میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے تو اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اب آخرت کا انکار بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ پوچھ اور پکڑ، اللہ کی پوچھ اور پکڑ اور حساب کتاب کو نہ ماننا، اور باغ والا اسی کا انکار کر رہا تھا۔ تو اللہ کی کسی بھی بات کو نہ ماننا کفر ہوگا، ہر بات کو ماننا چاہیے۔ سلیکٹیو اپروچ جو ہے وہ کرنے والا منکر ہوگا اور انکاری کہلائے گا، کیونکہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، اور یا تو پورا اور کامل ایمان نہیں ہوتا اس کا۔ دوسرا معنی کفر کا، جس نے تجھے پیدا کیا، تو یہ سوال بھی تھا اس کا، یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے۔ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر بھی اس کا نام ہے۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے یعنی انسان کو راہ دکھا دی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا نا شکرا۔ تو مومن ساتھی نے اسے پوچھ رہا تھا، کیا تو انکار کرتا ہے، تو ناشکری کرتا ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا؟ پھر مزید اس کی تخلیق کی ڈسکرپشن دے دی، من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے، یہ خیال کہ انسان تو
ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کر آتا ہے تو پھر یہاں پر مٹی کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری اولاد ہے، آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر بنایا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کی ہر اولاد کو، ہر انسان کی غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی؟ زمین کی مٹی میں۔ آپ دیکھ لیجئے آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا، اس کی اصل مٹی ہی ہے۔ یہاں تک کہ سبزیاں اور فروٹس وغیرہ تو مٹی سے ہی ملتے ہیں نا، زمین سے اگتی ہیں۔ اور جو گوشت اور دودھ وغیرہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں تو پھر وہ بھی ہربیورس اینیمل سے ہے، اور وہ گھاس ہی کھاتے ہیں نا جو مٹی سے ان کو۔ تو انسان کا جسم جس غذا سے پلتا بڑھتا ہے وہ مٹی سے، زمین سے ہی ہے، اور ایک دن ہمیں زمین میں ہی لوٹایا جائے گا۔ پھر سورہ الرحمن میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا جو ٹھکری کی طرح ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں سورۃ الحجر کی، اس میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے اللہ نے بنایا، جو زیادہ کچھ اعلیٰ چیز نہیں۔ اس مومن دوست نے آگے کہا آیت نمبر 37 میں ہی، پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی حقیر ملے جلے پانی سے تجھے اللہ نے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے درست آدمی بنایا، پورا انسان بنا دیا۔ مومن ساتھی نے سب سے پہلے اس مالدار باغ والے کو اس کی اصل دکھا دی، عقل کو باغ والے کو اس کی اصل دکھا دی، عقل کو ٹھکانے لگایا کہ اتنی حقیر کمتر چیزوں سے بنے ہوئے انسان کو تو نہیں سجتا، نہیں سہاتا کہ اتنی اکڑ دکھائے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کی بات نہ مانے، نافرمانیاں کرے۔ تو تم اپنی حقیقت پر، اپنی اصل پر تو غور کرو۔ اس مومن بندے نے اپنے مالدار دوست کو نصیحت کی، حالانکہ وہ غریب تھا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے سے مالدار لوگوں کے تانے اور انسلٹ سن کر دب جاتے ہیں، یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ٹھہرے کم درجے کے انسان، اور وہ مالدار اور طاقتور ہیں، تو ہم کیسے کچھ بھی بول سکتے ہیں، ان کو کیسے کچھ بھی سنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، پر ایمان کے خلاف یا قرآن اور شریعت کے خلاف تو چپ رہنا نہیں چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بڑے لوگ ہیں یا ہم سے بڑے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کا بڑا روب ہے، ان کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ان کو بھی نیکی۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 38 ہے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اس کا ترجمہ، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ باغ والے کا مومن ساتھی، وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا۔ کیا باغ والا شرک کر رہا تھا؟ کیا اس نے شرک کی کوئی بات کی؟ نہیں نا، اس نے تو صرف آخرت کو نہ ماننے کی بات کی تھی۔ تو یہاں کس شرک کی بات کی تھی؟ تو یہاں کس شرک کی بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ دونوں کسی خبر پر کھڑے ہیں؟ کسی خبر پر کھڑے ہو کر خبر والے سے کچھ مانگ رہے ہیں وہ؟ نہیں، وہی 3 طرح کا شرک مراد ہے جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بجائے مال و دولت کو سہارا سمجھنا، تو اس کی بات ہو رہی تھی۔ ولا اشرک بربی احدا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شرک کی کئی ایک قسمیں ہیں، صرف بتوں کو پوجنا، سورج چاند ستاروں کی پرستش، یا آگ کو، پتھروں کو، فرشتے اور شجر درخت،
یا पैगंबरों की इबादत या उनको रब का दर्जा दे देना, तो ये सारी चीज़ें शिर्क है। इसी तरह काला धागा प्रोटेक्शन के लिए बांधना, नजर बद से बचने के लिए काला टीका लगाना, मिस्ट्री फाल निकालना, ये सब कुछ क्या है, शिर्क की किस्में हैं। मुस्तकबिल का हाल मालूम करना, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हाथों की लकीरों से जानने की कोशिश करना, शगुन लेना परिंदों से, हर किस्म के तवाहुमात जो हैं सुपरस्टिशंस, उनको मानना, ये फलां फलां चीज़ हमें नुकसान दे सकता है और ये नफ़ा पहुंचाएगा, तो ये भी सारा कुछ जो है शिर्क की किस्में हैं, शिरकिया काम होते हैं। अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, और वो मोमिन बंदा जो है वो इसी बात को डिक्लेयर कर रहा था कि मैं तो किसी को भी अल्लाह के बराबर नहीं मानता और किसी भी किस्म का शिर्क में नहीं। अगली आयत देखें, आयत नंबर 39। वलौला इज़ दखलत जन्नतक खुलत माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ तक का तर्जुमा हम पढ़ते हैं। और जब तू अपने बाग में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तूने क्यों ना कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है जो अल्लाह चाहे कोई कुव्वत और ताकत नहीं मगर अल्लाह ही की मदद से। मोमिन बंदा बाग वाले को मजीद झंझोड़ रहा है कि तू क्यों अना अना कह रहा है, सब कुछ मेरा मेरा, मैं क्यों कह रहा है, खुद क्यों क्रेडिट ले रहा है हर चीज का, ये सब क्यों क्रेडिट ले रहा है हर चीज का, ये सब कुछ अल्लाह के फजलो करम से तुझे मिला है। ये फलों से लदे दरख्त तेरे कमाल से नहीं है कोई, ना तेरी कोई ताकत है और ना किसी असबाब में वसाइल में कुछ ताकत है। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के चाहने से तुझे मिला है, वजह से है, और सिर्फ अल्लाह के चाहने की वजह से, अल्लाह के इरादे से, अल्लाह के हुक्म से और मशीयत से है। तो माशा अल्लाह कहना एक तरह से अपनी ज़ात की नफ़ी करना है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा कुछ अल्लाह के इज़्न से होता है। अल औलाद या हाल अच्छा लगे तो उसे माशाअल्लाह कहना चाहिए, और 7 लाख कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी। इससे क्या होगा, इससे वो नियामत जो है वो महफूज रहती है, नज़र नहीं लगती। और अगर किसी दूसरे का माल या घर या नियामत देखें तो हसद ना करें, उसके बजाय दुआ दे देखें तो हसद ना करें, उसके बजाय दुआ दे दें उसको। और वो कैसे देनी है दुआ, बारक अल्लाहु फीक या बारक अल्लाहु फीह, इस तरह कहकर। तो इसमें ये सबक मिला कि नज़र से बचने के लिए माशाअल्लाह कहना चाहिए, काला टीका ना लगाएं, काला धागा ना बांधें, काला टीका ना लगाएं, काला धागा ना बांधें, लाल मिर्चें ज़ाया ना करें, पकाने के लिए बचा कर रखें उसको, और झाड़ू को भी घर साफ करने के लिए ही यूज़ करें, और सिर्फ माशाअल्लाह कहें। इस आयत में सिर्फ माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अल्फाज लिखे हुए हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने का भी हुक्म मिलता है। और इसका मतलब क्या हुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का, कि मौजूदा हालात में तब्दीली नहीं आ सकती, बदल नहीं सकता, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। मेरे पास या किसी के भी पास कोई ताकत चाहे, मेरे पास या किसी के भी पास कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह के। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से किसी खजाने का ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि, ये कलिमात, ये अल्फाज जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, और दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फिर ला हौला वला कुव्वता कहना, ये जन्नत में पौधा लगाने वाला कलिमा है। इसमें एक रिवायत भी मिलती है, जन्नत के पौधे लगाओ, बेशक उसका पानी मीठा है और उसकी मट्टी पाक है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पौधे क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कहाँ कहाँ पर हम ये कलिमा बिल्लाह, और कहाँ कहाँ पर हम ये कलिमा पढ़ते हैं, आपको याद आ रहा है? अब मैं बताऊंगी तो याद आ जाएगा आपको। घर से निकलते वक्त हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं?
آپ یہ دعا پڑھ بھی چکے ہیں اپنے دعا والی استاذہ سے؟ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے پڑھنے کے بعد اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں کر لیتا ہے، کیونکہ ہم اپنا پورا بھروسہ پھر اللہ پر کر لیتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنی کمزوری پھر اللہ تعالیٰ ہمارے بھروسے کو ضائع نہیں کرتا۔ اور کہاں اور کب پڑھتے ہیں اس کو؟ اذان کے دوران۔ یاد آیا کچھ؟ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت کہنا چاہیے، یہی سکھایا کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت کہنا چاہیے، یہی سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کیا ہے آیت میں؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اس کا بتا رہا ہے، آیت نمبر 40، فَعَسَى رَبِّي آیت نمبر 40، فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے، تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ فَعَسَى جو ہے پر امید ہونے کے لیے آتا ہے یہ لفظ، اور یہ ایک ہے مایوسی ایمان کے ساتھ نہیں، آج میرے پاس یہاں نہیں تو کیا ہوا، کل مل جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو ایسی سوچ اللہ سے راضی ہونے کی علامت بھی ہے۔ ہماری زندگی، ہماری تقدیر بھی یہی ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ ہمیں نہیں عطا کرتا، اور آگے ہوگا وہی اگر اللہ نے چاہا۔ تو ہماری زندگی جو ہے ماشاء اللہ اور انشاءاللہ کے بیچ ہے۔ مومن ساتھی باغ والے کو پاسبلٹیز دکھا رہا ہے اور احساس بھی دلا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے، پل میں وقت بدل سکتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ آیت 40 کی کنٹینیویشن ہے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں تیرے سے بہتر جنت دے دے، تیرے سے بہتر باغات دے دے، اور یہاں پر جو تیرے باغ ہے تو اس پر کوئی آسمانی آفت آ سکتی ہے جس سے وہ پورا تیرا باغ جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ حسبانن جو ہے نا یہ لفظ حساب سے ہے، حساب کے مطابق سزا، ٹھیک ٹھیک شمار کیا ہوا عذاب، جیسا جتنا بڑا گناہ اتنی ہی بڑی اس جیسی سزا یا عذاب۔ ویل کیلکولیٹڈ کے معنوں میں ہے، گن گن کر حساب لینا، پکڑ ہونا۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں آسمانی آفت مراد ہے، اور آسمان کرتی ہیں زمین کی چیزوں کو یا نعمتوں کو، تیز بارش، اولوں کا گرنا یا برف، سنو فال، یا پھر تیز ہوائیں جیسے آندھی اور طوفان، ہریکینز اور ٹورنیڈوز وغیرہ، اور اس طرح کی آسمانی آفتوں کا، پھر اسی طرح ٹڈیاں اور پیسٹ کا کھیتوں پر حملہ کرنا، اور وبائیں یعنی ایپیڈیمک ڈیزیزز جیسے ہم پر ابھی گزرا تھا کووڈ اور پلیگ جیسی وبائیں۔ پھر زمین سے بھی آفتیں کئی ساری ہوتی ہیں جن کو نیچرل کیلیمٹیز سمجھی جاتی ہیں، جیسے ارتھ کویکس ہے، فلڈز، لینڈ سلائڈز وغیرہ۔ تو ان ساری مصیبتوں کے آگے انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، ان کو ٹال نہیں سکتا، اور مومن بندہ یہ کہہ کر اپنے مالدار دوست کو آخرت کی بھی یاد دہانی کرا رہا ہے جس کا وہ انکار کر رہا تھا، کہ اگر یہ باغات تیرے آج سلامت ہیں تو کل یہ اجڑ سکتے ہیں، یا پھر اگر کل کو قیامت آ گئی تو تیرا باغ باقی نہیں رہے گا۔ تو اتنا غرور مت کرو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، دکھاوے نہ کرو، اور یہی سبق ہے اس میں۔ دوسروں سے کمپیٹ نہ کرو، کمپیریزن
کو چھوڑ دو، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ کیوں بری ہے چیزیں، کمپٹیشن اور کمپیریزن وغیرہ، یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہر دور میں ہر سٹیج پر آپ سے کوئی نہ کوئی آگے ہوگا، کوئی آگے ہوگا۔ کس کس سے کمپٹیشن کرو گے؟ لکھ پتی بنیں گے تو کروڑ پتی آپ سے آگے، کروڑ پتی بنیں گے تو اس سے بھی اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور یہ سارے رویے جو ہیں وہ آخر میں نقصان دینے والی ہیں۔ یہ جو زلخہ اس کو کہتے ہیں، جو صاف چکنی جو زمین ہوتی ہے نا، اس کو، کہ وہ صاف میدان ہو جائے گا۔ اللہ چاہے تو اس فرٹائل لینڈ کو پتھریلی کر دے گا، اور پھر اس طرح کے صاف پتھر پھسلنے والے پر کچھ نہیں اگ سکے گا۔ اگلی آیت نمبر 41، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ اس کا ترجمہ، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ پانی کا، دریا کا یا سمندروں کا تو کوئی بھی نہیں جو پانی لائے۔ پانی سب سے بڑا اسباب حیات ہے، تو پانی کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے غورن، کس کو کہتے ہیں؟ گہرائی میں چلے جانے کو۔ پانی گہرا ہو جائے یعنی بہت بہت ڈیپ ہو جائے، کم ہو جائے، سنک ہو جائے۔ غور و فکر بھی اسی سے ہے، ڈیپ تھنکنگ۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پانی کی کمی کے ذریعے سے تیرے باغ کو اجاڑ دے۔ آیتوں کو پڑھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ مومن بندہ آ کر یہ سارا کچھ سنا رہا ہے، اس کے تانوں کا جواب دے رہا ہے نا۔ لیکن کیا مومن بندہ حسد کر رہا ہے اس کی، یا کیا وہ بد دعا دے رہا ہے؟ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ وہ باغ والے کو سمجھا رہا ہے، اس کو ایک اندیشہ بتا رہا ہے، کہ خوشحالی کو بدحالی میں اور برے وقت کو اچھے وقت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو اپنی دنیاوی مال و متاع پر اترانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہ اس کو تاکید کر رہا ہے کہ فخر اور غرور سے اپنی آخرت کو برباد نہ کر۔ اور اس کہانی کے ذریعے یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ آیت 42 دیکھیں عربی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اس کا ترجمہ، اور آخر اس کا سارا پھل مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی کھیتی پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ عذاب نے اس کے باغ کے اوپر اس کی پوری سراؤنڈنگز کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہیتا کا مطلب عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ باغ والا سخت افسوس اور سے ہاتھ ملنے لگا، پچھتانے لگا۔ لیکن اس سے پہلے تو خیر خواہی سے سمجھانے کے باوجود وہ اکڑ دکھا رہا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے مومن اللہ کے ہاں بہت معزز تھا اور اس کا دل دکھا ہوگا، تو اللہ نے اس کی بات کو سچ کر دکھا دیا۔ لیکن اس میں یہ مالدار جو باغ والا تھا نا، اس کے لیے بھی دوسرا چانس مل گیا، دنیا میں ہی اصلاح کا اور سدھرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ تو سوچیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو تکبر اور غرور اور دکھاوے اور انکار اور ناشکری کے حال میں مر جائیں، وہ کس قدر نادم ہوں گے آخرت میں، قیامت کے دن، کیونکہ وہاں سے تو کوئی واپس پلٹ کر دنیا میں نہیں آ سکتا نا اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔
ما انفقا، جو کچھ اس نے انویسٹ کیا تھا، کیپٹل بھی گیا، سیونگز بھی گئے، نفع بھی، سارا کچھ برباد ہو گیا، محنت بھی برباد ہو گئی، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں راتوں رات چلا گیا، اس کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اسی طرح ہر شرک کرنے والے کی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، وہ بھی اپنے کیے کرائے پہ پچھتائیں گے، اپنے کیے کرائے پہ پچھتائیں گے۔ باغ والے نے کس کو اللہ کا شریک مانا؟ اپنے مال کو، اپنے باغ کو اس نے سہارا سمجھا۔ جس چیز میں انسان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے نا، وہی اس کا الہ، اس کا معبود ہوتا ہے، اسی کی وہ عبادت کرتا ہے، اسی کو پوجتا ہے، اور وہ اکثر دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ لوگ پیسوں کو پوجنے لگ گئے اور اللہ کو پیچھے رکھ دیا، اللہ پیچھے رہ گیا، بھول گئے اللہ کو، یہ سمجھنے لگ گئے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، یہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43 دیکھیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اس کا ترجمہ، اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا، کوئی جماعت اس کی مدد کو نہ آئی، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس وقت کا مقابلہ، یعنی وہ خود اپنی مدد نہ کر سکا اور نہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ مالدار نے تانا دیا تھا نا مومن کو، اس نے اللہ کی مخالفت کی، اکڑ اور تکبر دکھا رہا تھا، اور شرک اصغر یا شرک خفی یعنی ہڈن شرک عذاب بھیج دیا، اس کو مشکل میں ڈال دیا کہ یہ لے، یہ دیکھ، بڑا تجھے مان تھا نا اپنی دولت پر، اپنے کنبے قبیلے پر اور دوستوں پہ، پل میں سب ملیا میٹ ہو گیا، دوست سب چھٹ گئے جو اس سے پہلے بڑی اس کی جی حضوری کر رہے تھے۔ بعض اوقات اگر بندے مدد کرنا بھی چاہیں، بچانا بھی چاہیں تو کر نہیں پاتے، ان کے بس میں نہیں ہوتا مدد کرنا۔ اور ویسے بھی جانی مانی ہوئی بات ہے، جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہے جیب، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ساتھ دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ دوستی صرف وہ پائیدار ہوتی ہے جو بے غرض ہو کر کی جائے، جو اللہ کی خاطر ہو۔ باقی سب مطلبی دوستیاں ہوتی ہیں، باقی سب اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہور کہاوت بھی ہے نا انگریزی کا، A friend in need is a friend indeed۔ مشہور کہاوت بھی ہے نا انگریزی کا، A friend in need is a friend indeed۔ تو یہی بات ہے اس میں بھی۔ سورہ الزخرف میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا نمبر ہے 67، اس دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، گہرے دوست بھی ایک جائیں گے، سوائے متقین کو، پرہیزگاروں کو چھوڑ کر۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی دوستیاں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں تھے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھی انہوں نے دوستی، بلکہ اللہ کی خاطر کی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کو تھام کر رکھا، دین پر، شریعت پر، حق پر، اور صبر کرنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ سورۃ العصر یاد ہے نا آپ کو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو دین پر اور صبر پر جمع کر رکھنے والے نقصان نہیں اٹھائیں گے اس دن۔ آیت نمبر 44، ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ اس کا ترجمہ، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی یا مدد کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو اللہ بخشے۔ کیا سمجھے؟ صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور عذاب کو ٹال بھی سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے عذاب سے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ ہنالکا کا لفظ جو ہے اسی وقت کے معنوں میں ہے، یعنی اسی وقت اس کو پتہ چل گیا، یا قیامت کے دن اس وقت پتہ چل جائے گا، کیا؟ الولایۃ للہ الحق، اللہ ہی کے اختیار میں ہے مدد کرنا۔ ولایت کا معنی ہے کارساز یا نصرت و مدد، سپورٹ کرنے والا، کارساز یا نصرت و مدد،
سپورٹ کرنے والا یعنی پروٹیکٹر کے معنوں میں. وہ مومن جو اللہ ہی کو اپنا پروٹیکٹر، اپنا سپورٹر مان لے، اس کو سب کچھ مان لے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے اور اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اور اس پر یقین بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ ثواب بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا انجام ہے. اللہ ہر نیکی کے بدلے 10 سے 700 گنا زیادہ ثواب اور انجام بھی اچھا دیتا ہے. اس پورے قصے کا مین جو سبق ہے نا اسی آیت میں، اس آیت کے اس حصے میں ملتا ہے، الولایت للہ الحق، صرف اللہ مدد کرنے کے قابل ہے، تو صرف اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، اور اسی معنی سنائی گئی. باقی ساری چیزیں جو ہے نا، مال ہے یا پھر اولاد بھی ہے، یا جو نفری کی بات وہ کر رہا تھا باغ والا، کہ اس کے سپورٹرز اور جان پہچان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ وسائل ضرور ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے. ان پر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے زیادہ، اللہ سے بڑھ کر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. باغ والے کا دوست غریب ہی صحیح لیکن مومن تھا اور پرامید تھا، مومن تھا اور پرامید تھا، بہت مایوسی اس کے ساتھ نہیں تھی اور اس کا بھروسہ بہت زیادہ تھا اللہ کے اوپر. تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت بھی بہت بڑی تھی، کیونکہ وہ اللہ کا فرما بردار تھا. اور دوسری طرف باغ والا انتہائی مالدار تھا لیکن اللہ کا نافرمان تھا اور اللہ کے حکم میں گستاخیاں کرنے والا تھا، تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس باغ ہے، اپنا گھر، اولاد، بزنس، جاب کی شکل میں. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس واقعے سے اپنے لیے سبق لیں گے، اور یہ اپنے لیے سبق لیں گے اور موجودہ دور میں اس کو کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے. پھر دجال کا اس واقعے سے نسبت اور عمل کی پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی غور و فکر کریں، دوبارہ سنیں ان 2 لیکچرز کو، جو پچھلا لیکچر ہے اور اسی لیکچر کو دیا ہے، آیت نمبر 32 سے لے کے 44 تک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.